بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلا سبق دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے، یا پچھلی جو باتیں تھیں وہ کتنی آپ لوگوں کو یاد ہیں. مجھے کوئی ایسی، سب سے پہلے تو جو ہے نا سوال کاشف بھائی سے کہ بتائیے کہ ارادہ اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ ارادہ جو ہوتا ہے اس میں ارادہ اور مشیت. جی، ارادہ اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں ابو عبداللہ ریاض صاحب. ایسا ارادہ اور مشیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، ارادہ ہو جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس طرح کونی اور شرعی ہے. تو یہ مشیت ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ مشیت جو ہے کون سا کونی ہے، اور جس میں ارادہ شامل ہو، رضا شامل ہو، وہ جو ہے شرعی ہے. ارادہ شرعیہ کسے کہتے ہیں ہمارے عارف؟ ارادہ شرعیہ تو آپ بتائیں. اور مطلب جو شریعت سے تعلق رکھتا ہو، دین سے تعلق رکھتا ہو، مثال کے طور پر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا. نہیں، ایک تو رضا شامل ہوتی ہے اللہ کی اس میں، اور دوسری ایک چیز کیا ہوتی ہے اس میں، کیا نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی جو بھی. چلیں شیخ نسیم آپ بتا دیجیے گا. اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے. آصف بھائی آپ کیا بولیں گے ارادہ شرعیہ میں؟ ارادہ شرعیہ انہوں نے جو بولا وہ صحیح تھا کہ شرعیہ شریعت سے اس ارادے کا تعلق ہے، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ایک اور چیز اس کے اندر ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو. اللہ کا جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو. جیسے اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ سارے انسان اللہ کی عبادت کریں، اور اس ارادے میں اللہ کی رضا شامل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو. کہ سارے انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ بلکہ اکثریت تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو دوسرا ارادہ کون سا ہے چاچا آپ بتائیے؟ ارادہ کونیہ. جی، اللہ کا جو ارادہ ہے ارادہ کونیہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کونیہ میں انسان کو بالکل اختیار نہیں ہوتا. اللہ کا ارادہ ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، اس کو یہ اختیار نہیں کہ اس بیماری کو روک سکے جب اللہ ارادہ کرے. یہی ہے اللہ کی مشیت. اللہ چاہتا ہے کہ فلاں ملک میں زلزلہ آ جائے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ. تو یہی ارادہ کونیہ ہے. مشیت اللہ کی جو مشیت ہے، قرآن میں جہاں کہیں شاء یشاء تشاء کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے ارادہ کونیہ کے معنی میں ہیں. وہ اللہ کی مشیت ارادہ کونیہ ہے. اور جو ارادہ شرعیہ ہے اللہ نے اس کے لیے لفظ ارادہ ہی استعمال کیا ہے. جیسے کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی خواتین میں سے ارادہ شرعیہ کی کوئی مثال دیں. بارک اللہ فیکم. ومن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ارادہ شرعیہ ہے. اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں ہدایت کا، اس کے دل کو، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کی سینہ کو کھول دیتے ہیں. ارادہ کونیہ کی کوئی مثال دیں، کوئی آیت؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ.
ٹھیک ہے، مطلب جو آیتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں بس وہی بول رہی ہیں آپ لوگ. تو کبھی کبھی جو ہے نا اس سے ہٹ کر بھی قرآن کا مطالعہ کریں گی تو ان چیزوں کو نکالا کیجیے گھر میں. چلیے، تو ارادہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا، ارادے والی اور مشیت والی جو آیتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی اپنی کتاب میں العقیدۃ الواسطیہ میں، تو ان تمام آیتوں کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ ارادہ دو طرح کا ہے، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. دونوں میں یہ فرق ہے کہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور ارادہ کونیہ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے. جیسے زلزلے، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، سب چیزیں اس میں ہیں، اور اسی کو مشیت کہتے ہیں. اللہ کی مشیت جو ہے وہی ہے. اور جو اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ شرعیہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، لیکن اللہ انسان کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، وہ ارادہ شرعیہ ہے. آج ہم لوگ جو آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں صفت المحبہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیے بسم اللہ پڑھیے، شروع کیجیے. جی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا تھا. تو وقولہ، اور اللہ رب العالمین کا یہ قول، یہ کہاں سے جوڑیں گے ہم اس بات کو پھر سے؟ پچھلی بات سے. وہ کون سی بات تھی؟ ارادہ کونی اور شرعیہ والی بات تھی. اس سے پھر کس بات سے؟ وقولہ میں واو کس پر عطف ہے؟ وہ کس کے ساتھ جوڑیں گے اس کو ہم؟ وقد دخل فیہا، دخل کا فاعل ہے، دخل کا فاعل ہے. وقولہ، وقول قول، یہ دخل کا ہی فاعل ہے. وقد دخل قوله سبحانہ وتعالی فی هذه الجملہ، جملہ سے مراد وہ جملہ ہے، لیکن قول وقولہ یہاں پر جو ذکر کیا ہے، وقولہ وقولہ جو سب آئے ہیں نا کتنی دیر سے، یہ وقد دخل فیہا، دخل کا فاعل ہے سب. یہ بھی وہاں جو اوپر گیا تھا نا دخل، یاد آ رہا ہے جی؟ تو اس میں داخل ہے اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی. اب کس میں داخل ہے؟ کس جملے میں؟ تو وہ جملہ ہے. کون سا جملہ؟ ابھی جو بول رہے تھے آپ سب، ما وصف به نفسه، ما وصف به وسمى نفسه في كتابه وقد جمع سبحانه وتعالى. یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں یہ ہے جملہ، یہ جملہ اس کو یاد رکھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہے. وقد دخل في هذه الجملہ، ایک اصول انہوں نے بیان کر دیا. یہ جملے کے اندر ایک بہت ہی اہم بات انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کو نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. یہ جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء و صفات کو نفی اور اثبات میں جمع کر. اللہ کے کچھ اسماء و صفات منفیہ ہیں، کچھ اسماء و صفات ثبوتیہ ہیں. کچھ اسماء و صفات منفیہ یعنی سلبیہ ہیں، کچھ اسماء و صفات ثبوتیہ یعنی مثبتہ ہیں. یہ جملہ ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا. اب دلیل کے طور پر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، دلائل پیش کیا انہوں نے. سب سے پہلی دلیل کہ اس جملے میں سورۃ الاخلاص بھی داخل ہے. سورۃ الاخلاص میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات ثبوتیہ ہیں اور کچھ صفات اللہ کے منفیہ بھی اس میں ذکر ہیں سورۃ الاخلاص میں. تو دخل کا جو فاعل ہے، نمبر ایک فاعل یہ ہے ما وصف به نفسه فی سورۃ الاخلاص. نمبر دو وما وصف به نفسه فی عدم آیت من کتاب اللہ، یہ دوسرا فاعل ہے دخل کا، اور یہ بھی داخل ہے، وہ بھی داخل ہے کس جملے میں؟ اس جملے میں جی، نفی اور اثبات میں جو جمع کر لے اس جملے میں. یہی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے صفات منفیہ پر ایمان ضروری کیوں ہے. صفات منفیہ کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی صفات منفیہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا. صفات منفیہ کا فائدہ کہ وہ صفات ثبوتیہ کی کمال کے اس بات کے لیے ہیں. صفات منفیہ میں سے کچھ کو آپ ذکر کریں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لا یموت، ٹھیک ہے،
لا यमूत, ये सिफत मनफी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात मनफिया पर ईमान का फ़ायदा क्या है कि सिफात मनफिया से फ़ायदा क्या होता है। देखिए कि अल्लाह की जो सिफतें सुबूती हैं, सुबूती जो सिफत है, सुबूती जो सिफत है उसके कमाल का इस्बात होता है, उससे उसका कमाल साबित होता है। अल्लाह की सिफतें सुबूत साबित होती है। क्या है अल्लाह की सिफत सुबूत इसके मुकाबले में? अल-हय, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत सुबूत है। तो ला यमूत को मानेंगे तो इस सिफत में और ज्यादा कमाल पैदा होता है कि वरना जिंदा तो आप भी हैं, हय आप भी हैं, हय अल्लाह भी है, अल-हय आप भी हैं, अल-हय अल्लाह भी है ना। लेकिन अल-हय उस हयात में, अल्लाह की हयात में जो कमाल है वो आपके मेरी हयात में नहीं है। तो वो कैसे पता चला आपको? ला यमूत से पता चला। जागते आप भी हैं, जागते अल्लाह भी हैं, है ना। कभी कभी इतना जागते हैं, बोलते हैं ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ऐसा जागता है बंदे की नींद उड़ गई है। लेकिन फिर आपके जागने में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस सिफत में, कौन सी सिफत है उसके मुकाबले में? सिफत सुबूती जिक्र करें उसके मुकाबले में नहीं, सिफत उसके मुकाबले में जो सिफत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, तो वो हाँ कय्यूम है, कय्यूम है, वो सारी कायनात को संभाला, उस सारी कायनात के निज़ाम को संभाल रहा है। कय्यूम का ये मतलब है सारी कायनात के निज़ाम को संभालने वाला, उसे ऊँग और नींद कैसे आ सकती है? समझ रहे हैं? तो उस सिफत का कमाल साबित होता है। कमाल यानी मुकम्मल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आसान सी बात यही इसको समझ लें कि हयात वाली सिफत आप में भी है, हयात वाली सिफत अल्लाह में भी है, लेकिन अल्लाह की जो सिफत हयात है वो कामिल है, उसमें कमाल है। कमाल लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसका माना कामिल का है। जो मैं कमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये नहीं समझना कमाल यानी कोई करिश्मा या मौजिज़ा, शायद ये समझ रहे होंगे आप लोग। कमाल मुकम्मल के माने में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यानी क्या कमाल कर दिया यार, उर्दू वाला कमाल नहीं है, ये मुकम्मल है। तो सिफत सुबूती का कमाल साबित होता है, सिफत सुबूती का कमाल साबित होता है इस सिफत मनफी सिफत के जरिए, मनफी सिफात के जरिए। हाँ कोई ना कोई देखें आप, कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई मनफी सिफत जिक्र करें, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना ना वो जना गया, बोले लम यलिद वलम यूलद, बोले सिफत मनफी लम यलिद, सिफत ये भी मनफी लम यलिद, ना वो जना ना वो अहद, वो अकेला है बिल्कुल, ये है सिफत सुबूती। कभी कभी अकेले आप भी होते हैं, अकेला अल्लाह भी हैं, सिफत वहदानियत आप में भी है, लेकिन वो ऐसा अहद है कि लम यलिद वलम यूलद। ठीक है जी, ये है वो सिफात मनफिया पर ईमान लाने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात सुबूतियाँ हैं उसका कमाल साबित होता है, उन सिफात का कमाल साबित होता है उससे। वाज़ेह? फ़हिम तो? चलिए ठीक। तो हाँ हर ऐब से पाक है। चलिए क्या है उसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हर ऐब से पाक है। बोले अल्लाह रब्बुल आलमीन कुद्दूस है, कुद्दूस है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुद्दूस का मतलब वही है कि हर ऐब से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, हर ऐब से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। देखें ये सिफत खुबास सिफात ऐसी हैं जिसके अंदर सुबूत भी है, नफी भी है। सुबहान और कुद्दूस ये वो सिफात हैं कि इसमें साबित भी हो रहा है और इसके अंदर इनकार भी है। लेकिन कुद्दूस हर ऐब से एक मनफी चीज की नफी हो रही है उसमें। कुद्दूस में देखिए आप, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है कुद्दूस। ठीक है, कुद्दूस सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तो कुद्दूस है, सुब्बूह है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम। तो कुद्दूस अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, वो मुक़द्दस है, हर ऐब से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। तो इसमें ऐब एक मनफी चीज है, आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन साबित क्या कर रहे हैं आप उससे? देखिए आप
कौन सी सिफतें बताएं? सिफत हम्द को साबित करें, तमाम तारीफें उसके लिए, वो हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें उसके लिए। हाँ सुबहाना, मैंने कहा ना कि कुद्दूस, नहीं सुबहाना कुद्दूस एक ही माने, कुद्दूस सुब्बुह ने सुब्बुह कुद्दूस एक ही माने में। जी हाँ, ये भी सवाल हो सकता है। इसमें बहुत लोग मुझे लगता है कंफ्यूज हुए थे पिछली दफा भी, कि सिफात निकाली और अस्मा निकाली। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा में से सिफत निकालना। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे एक आयत करीमा आप लोगों ने पढ़ा, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, व हुवस समीउल बसीर है। अस्समी अल्लाह का नाम है, अल बसीर भी अल्लाह का नाम है। तो आपसे कहा गया कि जो ना दो इसम निकालें, दो सिफतें निकालें अल्लाह की इसमें से। हाँ, तो अस्समी एक इसम है, अल बसीर एक इसम, आपने लिख दिया, दो इसम लिख दिया आपने, और सिफतें निकालना है तो सिफतें सम है और सिफतें बसर है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफतें सम है, सिफतें बसर है। ठीक है, इसी तरह फिर मारिफा नकीरा इसमें कहाँ से? जी कुछ चीजें, कुछ अलग नाम ऐसे जो खाली सिर्फ सिफती हैं, सिफती हैं, कुछ है ऐसे। अल्लाह का हर नाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर नाम के अंदर सिफत है, लेकिन हर सिफत में नाम होना जरूरी नहीं है। हर नाम के अंदर सिफत है। कोई भी एक नाम ले अल्लाह का, हाँ कोई भी एक नाम ले, कोई भी एक नाम ले लें, अल्लाह ले लें आप, अल्लाह ले लें, सिफत उलूहियत है उसके अंदर, सिफत उलूहियत है। कोई भी एक नाम ले, खालिक है जी, खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करने वाला है, तो उसके अंदर सिफत खल्क है जी। लतीफ़ है, सिफत लताफत उसके अंदर, लेकिन हर सिफत के अंदर नाम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को छुपाने वाला है, सत्तारुल अयूब है, तो बाद लोग जो है ना सत्तार नाम रखते हैं, सत्तार नाम नहीं बयान किया गया कहीं भी, सित्तीर है अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाद लोग सत्तार नाम रखते हैं, अब्दुल सत्तार रखते हैं, सही नहीं है नाम। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देखें यहाँ पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत, फ़िअली सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा होते हैं, लेकिन अल्लाह का नाम गादिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा होती है, एक सिफत है अल्लाह की कि अल्लाह ताला गुस्सा होते हैं, जो बंदे अल्लाह से नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लेकिन गादिब नाम नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। ये सिफात सुबूतिया में, ये सिफात सुबूतिया में। सिफात मनफिया में भी देखिए आप कि ला यमूत, सिफत मनफी अल्लाह की, तो नाम रखेंगे हम गैर मय्यत नहीं रख सकते ना, तो ऐसे। लेकिन हर नाम में सिफत अल्लाह की होगी। ये जिस तरह रहमान, लोग अब्दुल रहमान ही अपना नाम रहमान है, ये लतीफ वाला था, रहमान वाला था जी, जैसे अब्दुल रहमान नहीं, बुलाने वाले को छोड़िए, लेकिन नाम उन्होंने अपना रहमान ही रखा है सिर्फ नहीं, तो रहमान का रखने की हो सकता है कि बात एक मैंने लिखा रहमान लिखा, नहीं, लिखने वालों की गलती है। मेरा सवाल ये है कि रखने वालों ने अपना नाम सिर्फ रहमान रखा है, पाकिस्तान में पाए जाते बगैर, अच्छा बगैर अब्द के, ठीक नहीं है, इसे आपके साथ रखना चाहिए। जिस तरह अरबियों में हादी नाम है, अल हादी, अब्दुल हादी होना चाहिए, अक्सर वो हादी हादी करते हैं सभी। जी जी जी, रहमान के बारे में नहीं है, रहीम के बारे में। रऊफ और रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अलिफ लाम के बगैर, तो इसीलिए जो है ना उसकी जाए। लेकिन देखिए बेहतर यही है, खैरुल इस्म मा उब्बिदा व हुम्मिदा, सबसे बेहतर नाम वो है जिसमें अब्द का, अब्द से जो ना अल्लाह की अब्दियत से उसको किया। आपने यही कहा कि अलिफ लाम ना हो तो वो अल्लाह का नाम नहीं है। लतीफ, अब लतीफ तो नहीं,
जब हम अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह करना। ٹھیک ہے ان کا کہنا بھی، لیکن لوگ جو ہے نا جو نام سوچ کے رکھتے ہیں یہی کہ جو نا بڑا اچھا نام ہے یہ تو اللہ کے ناموں میں سے، یہ سوچ کے پھر لطیف رکھ دیتے ہیں، تو پھر غلط ہے دوست۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ سوالات اور جی وقول سبحانہ، تو یہ بھی دخلا کا فاعل ہے، دخلا کا فاعل ہے، سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں سوالات سے پھر، کہ ہم لوگ یہاں سے چل رہے تھے کہ دخلا کا فاعل وقد دخل فی هذه الجملہ، اس میں دخلا پر غور کریں اور هذه الجملہ پہ غور کریں۔ دخلا یہ بعد میں آنے والا سب کچھ داخل ہے، کیا کیا وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ جملہ کون سا ہے وہ جملہ یاد رکھیے، کس صفحے میں تھا وہ جملہ؟ ہاں یہ جملہ ہے، اس جملے کو یاد رکھیں، النفی والاثبات لکھا ہوا ہے یہاں پر جی، جملے سے مراد یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے میں کیا کیا داخل ہے؟ ما وصف به نفسه فی سورۃ الاخلاص، نمبر 1۔ نمبر 2 ما وصف به نفسه فی اعظم آیات من کتاب اللہ، آیت الکرسی۔ نمبر 3 اس کے بعد کئی آیت ہیں، وقول سبحانہ، قوله وتوکل علی الحی الذی لا يموت، وقول سبحانہ، دیکھیں الحی لا يموت دونوں ہیں اس میں، اور بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، الحی پر جو کبھی نہیں مرتا، جس کو موت نہیں آتی۔ وقول اور داخل ہے اسی جملے میں جو اوپر گزرا ہے، یہ بھی اللہ کا یہ قول بھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اسی طرح داخل ہے اس میں العلیم الحکیم بھی، اسی طرح اس جملے میں داخل ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، میں سب کا بتا چکا ہوں، اور اسی طرح داخل ہے اس جملے میں اللہ کا یہ قول بھی، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها، اور اسی طرح داخل ہے اس جملے میں اللہ کا یہ قول بھی، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اسی طرح داخل ہے اس جملے میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اسی طرح داخل ہے اس جملے میں لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وقوله یہ بھی داخل ہے اسی جملے میں، وقوله ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره اسلام، یہ قول بھی اللہ رب العالمین کا داخل ہے اسی جملے میں، کیونکہ اس کے اندر صفت ارادہ ہے، اللہ رب العالمین کا صفت ارادہ کونیہ اور صفت ارادہ شرعیہ دونوں اس آیت کے اندر مذکور ہیں۔ اور جی نہیں ہاں اسی بھی ولولا دخلت قلت ما شاء اللہ، ارادہ کونیہ ہے وہ صرف، ما شاء اللہ ہے نا، تو صفت مشیت یعنی ارادہ کونیہ۔ اور اس کے بعد ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین کا یہ قول بھی داخل ہے اسی جملے میں، واحسنوا اور احسان کرے اللہ، اور احسان کرے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اور احسان کرو، واحسنوا، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صفت ثبوتیہ ہے، اس میں صفت ثبوتیہ ہے، صفت منفی ہے، اس میں کون سی صفت ہے؟ اس میں صفت واحسنوا اور احسان کرو، اے لوگو احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کس صفت کا ذکر ہے؟ صفت محبت کا ذکر ہے، احسان کا نہیں، صفت محبت کا ذکر ہے جی، ہمیں کہا گیا ہے۔ تو احسان دو طرح کا، احسان اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور احسان بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کئی بار آپ لوگ پڑھ چکے ہیں حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، تو وہاں پر جو جس احسان کا تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ احسان کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہیں نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان یہی ہے کہ بندوں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ان پر ضرورت مندوں پر خرچ کریں،
ضرورتمندوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ احسان کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی احسان مستحب ہو جاتا ہے۔ احسان واجب، جو واجب ہے وہ واجب ہے۔ ارے یہ کیا جو واجب واجب ہے؟ واجب احسان ہے۔ زکوٰۃ دینا واجب ہے اور احسان بھی ہے بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان، فرائض کی ادائیگی یہ واجب ہے اور یہ اللہ کے ساتھ احسان بھی ہے، ٹھیک؟ یہ فرائض ہے۔ نوافل پڑھیں گے آپ، یہ مستحب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں لیکن مستحب احسان ہے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی بعض مرتبہ احسان واجب ہے اور بعض مرتبہ احسان مستحب ہے۔ جس طرح واجب اعمال میں جو احسان ہوتا ہے وہ تو واجب ہے، اس کی ایک مثال میں نے دی کہ زکوٰۃ دینا ہے، واجب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ واجب ہے، اور جو لوگ نفلی جو صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ احسان ہے، وہ بھی احسان ہے، لیکن وہ احسان مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ واحسنوا، احسان کرو، اور احسان ہر معاملے میں احسان کرنا ہے، ہر معاملے میں احسان کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں احسان کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آگے کہا کہ اگر تم جانور ذبح کر رہے ہو تب بھی فاحسنوا القتلۃ، کہ اس کو ذبح کرنے میں بھی احسان کا پہلو اپناؤ اور اپنی چھری کو، چاقو کو تیز کر لو تاکہ اس کے ذریعے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہر کام کے اندر پختگی بھی احسان ہے، ہر کام کے اندر پختگی بھی احسان ہے، کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں اور ہر کام کے اندر پختگی اور ہر نیک کام کے اندر دوام، یہ بھی احسان ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ ہر کام کے، ہر نیک کام میں پختگی، کہ آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ آپ مکمل کریں اور کنٹینیو کریں، بھلے وہ کم ہو، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور یہ احسان ہے۔ یہ احسان کا پہلو ہے کہ آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ آپ مکمل کریں، یعنی مضبوط طریقے سے کریں اور پھر وہ کنٹینیو کریں۔ 2 رکعت آپ نے پڑھنے کی عادت ڈالی ہے تہجد میں، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ آپ پورے 11 رکعت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ 2 رکعت پڑھیں، آپ پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، جیسے پہلے نبی پڑھتے تھے، اور پھر مسلسل پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو کم ہو اور ادوم ہو، جو کہ دوام ہو، اس کے اندر دوام ہو۔ تو یہ بھی احسان کا ایک پہلو ہے۔ تو احسان اللہ کے ساتھ، احسان بندوں کے ساتھ، احسان جانوروں کے ساتھ، احسان نیک کاموں میں، ہر چیز میں احسان کا پہلو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہاں، ہمیشگی، مداومت، یہ دوام یہاں پر وہ ڈیوٹی کے معنی میں ہے۔ جی چلے، میرے خیال میں یہاں رکتے ہیں ہم لوگ، اور لیکن اللہ کے لیے آپ لوگ اس جملے کو اور دخلہ کو یاد رکھیے آیتیں ختم ہونے تک، ورنہ ہر بار مجھے جو ہے نا آدھا گھنٹہ پورا کا پورا صرف اس جملے کو جی